جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ مومنوں تیزی دکھاؤ، جلدی کر لو کس بات میں؟ اللہ رب العزت کی بخشش لے لو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش لینے میں تیزی دکھاؤ۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا سابقوا إلى مغفرة من ربكم، کہ اپنے رب کی بخشش لینے میں آپس میں مقابلے کرو۔ جس طرح دنیا کے اندر مختلف گیمیں کھیلی جاتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اسی طرح مقابلے کرو کہ کون اپنے رب کی بخشش لینے میں کامیاب ہوگا۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو لینے کے لیے دوڑ لگاؤ، جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک، جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہے۔ تو وہ جنت جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے لبریز کیا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اس کو لینے میں جلدی کر لو۔ اور آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی، اعدت للمتقین، کہ وہ جنت اللہ رب العزت نے صرف پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، وہ صرف مومنوں کو ہی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو زندگی انسان کی بڑی مختصر ترین ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نوح علیہ السلام، انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال۔ اور ان کی اپنی زندگی کتنی تھی؟ 1350 سال یا 1450 سال۔ تو جن کی اتنی عمریں ہوں ان کے سامنے 60-70 سال، یہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے۔ جن کی عمریں 1000 سال ہو ان کے سامنے 60-70 سال ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا۔ تو مختصر عمر والوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور رحمتوں کے دروازوں میں ایک دروازہ رمضان مبارک ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں والا مہینہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمتوں سے نوازنے کے بے شمار موقع ہمیں دیے، ان مواقع میں ایک رمضان مبارک ہے جو اللہ رب العزت کی رحمتوں کو، برکتوں کو اور اس کی بخشش کو لے کر آیا۔ کیسے ایک مثال سے بات کو واضح کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ہمیں
کافی شاندار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دبئی یا سعودیہ سے آ رہا اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا بریف کیس، ٹیچی کیس ہے اس کے پاس، اور شاید اس کے اندر دھونے والے کپڑے، اور وہ جس طرح اپنے اس بریف کیس کو کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آتا ہے، دائیں اور بائیں دیکھتا ہے کہ اسے لے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے 15-20 بریف کیس ہے، ٹیچی کیس ہے، اور 3-4 کلر کو لے کے آ رہے ہیں، پیچھے سیکیورٹی گارڈ بھی آ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر آتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی پوری فیملی وہاں پہ موجود ہوتی ہے، خاندان کے سارے رشتے دار وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اس کو لے جانے کے۔ کس لیے؟ کہ یہ جو اس کے پاس اتنے بڑے بڑے بیگ ہیں، ان کے اندر سے ہمارے نام پر بھی کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آ رہا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی رحمتوں والا بخششوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی بخشش کے بیگ بھی ہیں، اس کی رحمتوں کے بھرے ہوئے بیگ بھی ہیں، اور اس کی برکتوں کے بے تحاشا بیگ بھی ہیں، اور وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جس میں فرشتہ ہر روز اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے، اے نیکیوں کو چاہنے والے آ جائیں، اور رب کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس کی برکتیں مل رہی ہیں، اب تو آ جائیں۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْسِمْ، اے برائیوں کو کرنے والے، سال ہی غفلت میں رہے ہو، اب تو اٹھ جاؤ۔ وَلِلَّهِ مُتَقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اعلان ہوتا ہے، اور ہر رات اللہ رب العزت مومنوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ تو اللہ ذو الجلال کی رحمتیں تو مل رہی ہیں، اور اس کی بخشش تو مل رہی ہے، برکتیں مل رہی ہیں، اور جن کو شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے بھی وقت آ رہا ہے، تیاری کر لیں، ذہن بنا لیں کہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے رب سے بخشش لینے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس پہلے ہی بہت تھوڑا ہے۔ اگر 60-70 سال کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 سال وہ تو ہمارے ویسے ہی گئے، کیونکہ ان 10 سالوں میں انسان کے اعمال لکھے ہی نہیں جاتے۔ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا وہ 10 سال ہو گئے، اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو 7-8 گھنٹے آپ نے سونا بھی ہے، تو سونے کی عمر کو لگائیں تو تیسرا حصہ یہ بھی ہے۔ 60 سال اگر زندگی ہے تو اس میں تیسرا حصہ 20 سال یہ بھی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 8-9 گھنٹے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، اور کاروبار بھی کرنے ہیں، 20 سال یہ بھی گئے۔ اگر زندگی 60-70
75 سال ہے تو ان میں سے 20 سال آپ کے پاس بچتے ہیں، اور میں آپ نے لوگوں سے ملنا ملانا بھی، روزمرہ زندگی کے کام بھی کرنے، اور پھر دوستوں کی دعوتوں اور پارٹیوں میں بھی آپ نے جانا ہے، تو جنت کمانے کے لیے آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، تو اس وقت کی قدر کر لیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، میرے مومن بندو جنت لینے میں جلدی کر لو، آپس میں مقابلے کر لو، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اللہ ذوالجلال کی بخشش لینے میں جلدی کر۔ اللہ رب العزت ہمیں جلدی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تو وقت مومن کے پاس ہے بھی تھوڑا، لیکن ہے بھی قیمتی ترین۔ ابھی رمضان سے پہلے پتہ ہی نہیں چلتا، نہ جانے کس کا وقت پورا ہو جانا ہے اور کس کا رمضان کے اندر پورا ہو جاتا ہے، کس نے عید دیکھنی ہے اور کس کے کپڑے سیلے ہوئے رہ جانے ہیں۔ اگر ہمیں رمضان المبارک کے پورے 30 دن مل جائیں تو وہ کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں، اس بات کا بھی اندازہ لگانا ہے۔ اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور روزے رکھنے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، تو وہ جو ساری رات جاگ کر وقت کو ضائع کرتے ہیں، ساری رات جاگ کر لوڈو اور تاش کھیلنے میں لوگ مصروف ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے میں مزہ نہیں آتا، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، برکت ہی نہیں ہے۔ پوری رات جاگ کر جس نے گزاری ہو اس کو کام پہ کیسے جا سکتا ہے؟ آپ صبح کے وقت اپنا کاروبار نہیں شروع کر رہے اور یہ کہیں کہ عصر کے وقت جا کر اپنے کاروبار پر بیٹھ جائے تو برکت کیسے رہے گی؟ برکت کا وقت تو صبح کا تھا جو تم نے سو کر گزار دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کی تیاری کر لے جس طرح آج کل تاجر لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ تاجر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نئی قیمتیں لگا رہے ہیں، کس لیے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ہم نے تمام مسلمانوں کو اپنے منافع میں سے 50% ڈسکاؤنٹ دینا ہے، اور وہ نئی قیمتیں لگا رہے ہیں، کس لیے کہ ہم نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے، تمام مسلمان امیر ہو یا غریب ہو ہم سے چیزیں خریدیں۔ تو ایسے بھی تاجر موجود ہیں، اللہ رب العزت ایسے تاجروں کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ اور ایسے بھی تاجر ہیں، یہ تاجر کس لیے ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ روزہ رکھیں گے، ان کی سحری اور افطاری میں ہمارا بھی حصہ بڑھ جائے گا۔ تو ایسے بھی تاجر موجود ہیں جو پرانی قیمتیں اتار کر نئی قیمتیں لگا رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر اگر
لگ گیا تو پورے سال کی روٹی اکٹھی ہو گئی۔ تو اگر دیکھیں تو پھل تو ابھی بہت سے دور ہو رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، پھلوں کو بڑھا دیا جائے، ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ ذو جلال ہمیں نیکی میں ترغیب دینے والا بنائے، نیکی میں آگے بڑھنے والا بنائے، ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں اور اپنے وقت کو بچانے والے بن جائیں۔ وقت کو بچائیں گے تو آپ نفل و نوافل پڑھ سکیں گے، آپ دعائیں کر سکیں گے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مومن کی زندگی کی قیمت بتائی، مومن کی زندگی کی قیمت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ پہننے کے لیے لباس تھا، اور نہ ہی ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی رہائش تھی، نہ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی کاروبار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے بھائیوں میں سے ایک جوڑا ایسا بھی تھا کہ ان میں ایک بھائی جو نیکیوں میں بڑا چست اور چلاک تھا، بڑی بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنے والا تھا، شہید ہو جاتا ہے، شہادت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ شہید کا درجہ کیا ہے؟ شہید کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ ذو جلال اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کرتا ہے۔ شہید اس کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ جنت میں بہار پہلے دکھا رہا ہے۔ مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں 100 درجے رکھے ہیں، لیکن شہید کا درجہ ان سب سے اونچا ہے۔ تو دوسرا بھائی شہید ہونے کے 8 دن بعد فوت ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 1 سال بعد فوت ہوا۔ نہ وہ نیکیوں میں اتنا چست اور چلاک تھا، صرف فرائض کی پابندی کرتا تھا، نفل و نوافل میں اتنا چست اور چلاک نہیں تھا۔ اپنے بھائی کے شہید ہونے کے 8 دن بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر طبی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام لے کر جاتے ہیں، دفن کر کے واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا میرے صحابہ اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی دعا تو کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ کہتے ہیں اللہم اغفر لأخینا وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کا بھائی جو فوت ہو گیا ہے، جو شہید ہو گیا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملا دے، کیونکہ دونوں کا آپس میں پیار بڑا تھا، دونوں کی آپس میں محبت بڑی تھی۔ وہ شہید ہوا ہے اور شہید کے درجہ تو بڑا بلند ہے، اور یہ اپنے بھائی سے نیچے رہ گیا اور اس کا بھائی تو بہت اوپر چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تصحیح فرمائی اور کہا میرے صحابہ این عملہ بعد عملی،
شہید کے بعد 8 دن جو اس نے عمل کیے ہیں ان کا اجر و ثواب کہاں؟ اور بھی فرمایا این صلاتہ بعد صلاتی، شہید کے بعد 8 دن جو اس نے نمازیں پڑھی ہے ان نمازوں کا اجر و ثواب کہاں پہ ہے؟ اور فرمایا این صیامہ بعد صیامی، 8 دن جو اس نے روزے رکھے ہیں ان کا اجر و ثواب کس کھاتے میں ڈالوں گا؟ تم یہ کہتے ہو کہ یہ شہید سے نیچے رہ گیا ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے اوپر اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی آتی ہے، رب کی طرف سے پیغام آتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ جس کو تم یہ کہہ رہے یہ نیچے رہ گیا ہے، ان بینہما کما بین السماء والارض، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ نیچے رہ گیا ہے، یہ اپنے بھائی سے جنت کے اندر درجات میں اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ اتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ۔ تو جس خوش نصیب کو پورے رمضان المبارک کے 30 دن مل جائیں اور نمازیں پڑھنے کی توفیق مل جائے، تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے، روزے رکھنے کی توفیق مل جائے اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق مل جائے تو اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ تو یہ وقت جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں دنیا کی غلاظت میں، برے کاموں میں، ڈراموں اور فلمیں دیکھنے میں، تو کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو روزہ رکھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وقت نہیں پاس ہو رہا، وقت نہیں گزر رہا، روزہ بھی رکھا ہے اور اس طرح کے غلاظت والے کام بھی کر رہا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم اعتکاف کیوں بیٹھتے کہ یکسوئی حاصل ہو، اللہ ذوالجلال کا ذکر کریں گے، کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا اور کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، نہ کوئی گھر کے کام ہوں گے اور نہ ہی کاروبار کے مسائل ہوں گے۔ خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کریں گے، رب کو راضی کریں گے۔ تو وہ انسان جو اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کسی گمنام مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، ایسے بھی خوش نصیب ہے، مجبور ہے کہ جو اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کسی گمنام مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی نمازی بھی واقف نہیں ہوگا جو بار بار آ کے ملے اور نہ گھر والے وہاں پہ آئے آ سکیں، کہ چپ کر کے خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، یاد کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے بھی خوش نصیب ہے اور ایسے بھی ہیں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں اور وقت گزارنے کے لیے کہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے، 2-4 دن ہے گزار لیں گے بیٹھ کے، اعتکاف کے اندر ہی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ ٹائم ضائع کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن 5، کسی کے بھی قدم اس وقت تک ہل نہیں سکے گے جب اللہ ذوالجلال کے سامنے حاضری ہوگی، کوئی اپنا ایک
قدم اٹھا کر ادھر سے ادھر نہیں کر سکے گا، کوئی ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ تو ان 5 سوالوں کی تیاری کر لے۔ اللہ ذوالجلال نے پوچھنے ہیں عن عمرہ فیما افنی۔ سب سے پہلا سوال انسان سے وقت کے بارے میں ہونا ہے، زندگی کے بارے میں ہونا ہے، اس کی عمر کے بارے میں ہونا ہے کہ بتاؤ 60 70 سال 100 سال میں نے زندگی دی تھی، بتاؤ کیسے گزار کے آئے ہو، کس طرح گزار کے آئے ہو، کہاں گزار کے آئے ہو، کہاں فوت ہوئے تھے، کیسے فوت ہوئے تھے، کن مشغولیت میں تم مشغول تھے، اور تمہیں کس طرح موت آئی، یہ سب کچھ پوچھا جانا ہے۔ ایک ایک لمحے کی رپورٹ جو ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان کی زبان بعد میں ہلتی ہے، لکھنے والے دونوں سائیڈوں پہ بیٹھے اس کے بول پہلے لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال اس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے اور ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ انسان دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے سب کچھ اس کو علم ہے۔ اور جب اللہ ذوالجلال انسان سے پوچھے گا تو وہ کرنے کا اور جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ مانے گا تو اللہ ذوالجلال انسان کے ہاتھوں کو بلائیں گے، اس کے قدموں کو بلائیں گے، اس کے کانوں کو بلائیں گے اور اس کی آنکھوں کو بلائیں گے، زبان دے دیں گے اور وہ بول بول کر بتائیں گے کہ اللہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کارنامے کرتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں وقت کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور ابھی سے طے کر لے کہ رمضان میری زندگی کا قیمتی وقت آ رہا ہے، میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو رمضان کے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام روزہ رکھنا۔ سب سے پہلا کام آپ نے رمضان المبارک کے اندر جو کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے، روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر بیمار ہو جائیں اللہ ذوالجلال ہم سب کو صحت اور عافیت سے رکھے، تندرستی اور صحت دے، لیکن اگر بیماری اتنی نہیں ہے کہ آپ 3 وقت میڈیسن کھا رہے ہیں، دوائی کھا رہے ہیں، اتنی نہیں ہے، صبح کو میڈیسن کھاتے ہیں یا شام کو، تو آپ رات کو کھائیں۔ اگر اتنا وقفہ ہے تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ وہ بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ بوڑھا جو مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو بہانے نہیں بنانے، کیونکہ روزہ رکھنے سے جو نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف۔ اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ الحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتوں میرا بندہ
چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کرتا ہے، آپ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہے، آپ اس کو پاؤں سے ہی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی چھوٹا سا بچہ اگر رستے میں گرا ہے، آپ اس کو اٹھا دیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو سلام کا جواب دے دیں یا کسی کو سلام کر دیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ اور فرمایا الی 700 ضعف، اللہ سبحانہ خلوص دیکھتے ہیں دلوں میں کہ اس کے دل کے اندر خلوص کتنا ہے، نیکی کی چاہت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کتنی کی ہے۔ تو اس چاہت اور محبت کے لحاظ سے اللہ ذو جلال اس نیکی کو 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک اجر و ثواب دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کے بعد اللہ ذو جلال جس کی نیکی کو جتنا چاہے اور بڑھا دے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کا اجر و ثواب فرشتوں کو 700 گنا سے بھی زیادہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کس کی اجازت ہے؟ صرف اتنی اجازت ہے کہ فرشتے، کہ میرے فرشتوں یہ لکھ لو کہ فلاں بندے نے فلاں دن کا روزہ رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس لیے اس کا حساب و کتاب، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھ ہی نہیں سکتے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا اجر و ثواب خود ہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل، روزہ رکھنے کے بعد قیام اللیل، وہ تہجد جو ہم پڑھتے ہیں، جن کو اللہ ذو جلال نے تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے اندر وہ عشاء کے بعد تہجد پڑھ رہے ہیں، وہ تہجد ہی ہے، دو بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ سحری کے وقت تہجد پڑھتے تھے، اب رمضان المبارک کے اندر آپ اسی تہجد کو عشاء کے بعد پڑھے، نماز تراویح کی شکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، آپ نے فرمایا اللہ ذو جلال نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے ایک سنت رکھ دی ہے، میں نے تمہارے لیے ایک سنت قائم کی ہے تہجد کی، رمضان المبارک کے اندر عشاء کے بعد اس کو پڑھو۔ اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تہجد کا اہتمام کریں۔ رمضان سے پہلے آپ تہجد پڑھتے تھے سحری کے وقت، لیکن رمضان جب آ جائے تو رمضان المبارک کے اندر وہی تہجد عشاء کے بعد۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، جس نے رب کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے، اس کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھے، ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں
اجر و ثواب لینے کے لیے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، اور جس نے قیام اللیل کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جو کرنے والا جن لوگوں نے قرآن مجید کو الماریوں میں سنبھال کے رکھا ہے وہ ان کو اتار لیں۔ قرآن مجید کے اوپر جو گند ہے اس کو صاف کر لیں، جو غلاف ہے ان کو صاف کر لیں۔ اب الماریوں کے اوپر رکھنے کی بجائے ان کو ٹیبل کے اوپر رکھ لیں، صاف کر لیں اور اپنے سامنے رکھ لیں، ان کو قریب، اس کو قریب کر لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن سے دل لگانے کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، کسی تفسیر میں حصہ لے لیں، دورہ تفسیر میں حصہ لیں، سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو قرآن کو سمجھیں، پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو قرآن کو پڑھ لیں، اور جس کے بعد جتنی توفیق ہے اتنا ہی پڑھ لیں۔ عام دنوں میں قرآن مجید کو اگر ہم ایک رکوع پڑھتے تھے تو اب 2 پڑھنا شروع کر دیں، پہلے 1 پارہ پڑھنا شروع کرتے تھے، اب 2 پڑھنے شروع کر دیں۔ عام سے عام بندہ 30 سے 40 منٹ میں 1 پارہ آرام سے پڑھ لیتا ہے، اور حافظ قرآن کو اللہ نے ایسی سراست دی ہوتی ہے، ایسی رفتار دی ہوتی ہے کہ وہ تقریباً 10 منٹ کے اندر 1 پارہ مکمل کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس وقت آ جائے، اور وقت بھی بڑا قیمتی ہے، تو اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز 1 قرآن مکمل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وہ ہر روز صبح سے لے کر شام تک 1 قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے پاس بھی وقت ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا، اور امام بخاری ہر روز 1 قرآن مکمل کرتے تھے، اور ہر رات تہجد میں 10 پارے پڑھا کرتے تھے، یعنی ہر رات کے اندر 3 دن میں بھی قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے۔ چوتھا عمل ذکر و اذکار ہے۔ کون سے ذکر و اذکار کرنے ہیں؟ لمبے ذکر و اذکار نہیں کرنے آتے تو نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایک بار سمجھ کے پڑھ لیتا ہے تو زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اور ہر روز 1000 تسبیح نہیں نکالنی، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر روز 1000 تسبیح نکالیں۔ اگر زندگی میں ایک بار اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، سب کچھ اپنا معبود بنا کے صرف زندگی میں 1 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو وہ کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا ابو طالب کو آپ نے کیا کہا؟
جب آخری سانسیں لے رہا تھا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کیا کہا تھا کہ چچا جان ایک دفعہ اپنی زبان سے یہ کہہ دو، ایک دفعہ پڑھ لو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چچا جان صرف ایک دفعہ پڑھ لے، کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے دربار میں آپ کی دلیل میں خود پیش کروں گا۔ تو چچا نے پھر نہیں پڑھا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس کو اس کا مطلب پتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو جو 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں وہ چھوڑنے پڑیں گے۔ اس کو لا الہ الا اللہ کا پتہ تھا اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم ہزار ہزار تسبیحیں نکالتے ہیں، بڑے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں۔ اتنے ہزار دفعہ میں نے یہ تسبیح نکالی ہے، اتنے ہزار دفعہ میں نے یہ کر دیا ہے، اسی لیے لمبی لمبی تسبیحیں نکالتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے ابو طالب نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، اس کو پتا تھا اور ہمیں پتا ہے، اس کے باوجود ہم برے کام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ بارشیں دینے والا بھی اللہ ہے اور رزق دینے والا بھی اللہ ہے، کاروبار چلانے والا بھی اللہ ہے، اور جو کاروبار بند ہے ان کو بھی کھولنے والا اللہ ہے، اور اولادیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور وہ ابو طالب کو یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ جو بت ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو پتا تھا لیکن پھر بھی نہیں پڑھا۔ لیکن اللہ رب العزت کہ ہاں جو شخص لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر ایک دفعہ ہی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور جو بندہ ہر روز لمبی لمبی تسبیحاں نکالتا ہے، 20 ہزار 10 ہزار تسبیحیں نکالتا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد کہ فلاں جمعرات کو فلاں دربار پہ جا کے دیکھے دے، اگلی جمعرات کو فلاں دربار پہ جا کے بکرا چڑھانا ہے، تو 20 تسبیحاں بھی نکالتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ پارٹنر بھی بنائے ہوئے ہیں، تو ایسے لا الہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب اس مالک کو ایک نہیں مانا، اس رب کے ساتھ آپ نے نہیں بنائی، اس رب کو رب نہیں مانا، تو پھر کچھ بھی آپ کا کسی کام کا نہیں ہے۔ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے، پوری کائنات کے خزانے اسی کے پاس ہیں، رزق دینے والا بھی وہ ہے، مشکلیں دور کرنے والا بھی وہ ہے، بگڑی بنانے والا بھی وہ ہے، ہمارا کرنی اور بھرنے والا بھی وہ ہے۔ ایک اللہ کو مان کر زندگی جو بسر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کی تکلیفیں تو دور کرتے ہی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ آپ نے مخلص ہو کر اپنے رب کو رب نہیں مانا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فائدہ کب ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہے جب آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑا ہو، اس رب کو رب مانا ہو۔ تو ابھی سے پلاننگ کر لیں کہ اللہ نے توفیق دی تو میں رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے جاؤں گا، اللہ نے اگر توفیق دی
تو میں رمضان المبارک کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ وقت اس نے دینا ہے، توفیق اس نے دینی ہے، اور بیماریوں سے صحت اس نے دینی ہے۔ آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت کر لیں گے تو اللہ رب العزت اسباب خود ہی پیدا کر دیں گے، وقت بھی وہ خود ہی دے دے گا، اور جانے کے لیے پیسے بھی وہ خود ہی دے دے گا۔ اور آپ نے صرف نیت کرنی ہے، نیت کریں گے تو اللہ رب العزت صحت اور طاقت بھی دے دیں گے۔ اور پھر وہ جو انسان بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے تو ہے لیکن ان کو جانا نصیب نہیں ہوتا، جدہ سے ہی واپس آ جاتے۔ پاکستان کا ایک تاجر عمرہ کرنے کے لیے گیا، جانا نہیں چاہتا تھا۔ رشتہ داروں نے بڑی لان تان کی کہ اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ جاؤ عمرہ کر لو۔ انہوں نے زبردستی جہاز میں بٹھا دیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، جدہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ شدید قسم کا درد شروع ہوا، اور فوراً کہتا ہے کہ مجھے کراچی واپس لے کے جاؤ۔ وہاں سے فلائٹ پکڑتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں بھی ہاسپٹل ہے، مکہ میں بھی، جدہ میں بھی ہاسپٹل ہے۔ کہتا ہے نہیں، واپس جانا ہے۔ تو وہاں سے پھر واپس آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے قدم وہاں پہ پڑنے، تو ایسے بھی بدبخت انسان ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان کیا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ میں اگلے سال حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ پورا ایک سال پہلے اعلان کیا تو کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھا چاروں طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ حج کرنے گئے اور حج کر کے جب واپس آئے مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ فلاں کیوں نہیں گیا، فلاں گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ ام یعقوب وہ حج کرنے کے لیے نہیں گئی، وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ سارے صحابہ نظر آئے، وہ نہیں نظر آئی۔ تو اتنے میں ابو یعقوب اس کا خامد آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میری بیوی حج پہ نہیں جا سکی، وہ جانا چاہتی تھی، ہمارے پاس ایک ہی سواری تھی جس پر میں اور میرا بیٹا گئے، لیکن اس نے کہا مجھے دوسرے اونٹ پہ بٹھا دو۔ تو وہ بوڑھا تھا، بیمار تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اس بوڑھے اونٹ پر اگر تم بیٹھ گئی تو کوئی مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس نے تو کہا تھا کہ گھر کے اندر جو کھجورے ہیں ان کو بیچ کر ایک خچر ہی مجھے لے دو۔ تو میں نے کہا اگر کھجورے بیچ کر تمہیں خچر لے کر دیا تو پھر پورا سال کھائیں گے، تو اس وجہ سے میری بیوی نہیں جا سکی۔ تو اللہ کے نبی ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ام یعقوب کو میرا یہ پیغام دے دو، اذا جاء رمضان فاعتمری فی، آئندہ سال جب رمضان آئے تو اس کے اندر عمرہ کر لے، فإن عمرة فی رمضان تقضی حجۃ معی، رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا اتنا فضیلت والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔